الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ واجب التکریم سامعین کرام، میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر گفتگو کا موقع دیا جس کو میں اپنی جان سمجھتا ہوں، اور میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر کلمہ گو کا یہ واقعی یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر بات کہی، وہی میرا حال ہے، وہی آپ کا ہونا چاہیے۔ نہ ہو طغیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی۔ اگر محبت اور پیار جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس کا طغیان نہ ہو، اس کا طوفان نہ آدمی کے دل میں ہو، نہ ہو طغیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی۔ میں مر جاؤں، ایمان کے لحاظ سے میری موت ہو جائے گی، بے شک ہٹا کٹا رہوں، سوٹڈ بوٹڈ رہوں، دنیا جہان کی دولت حاصل ہو جائے، مگر اگر اس دولت سے میرا سینہ خالی ہو گیا، حضور سے محبت نہ رہی، نہ ہو طغیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی، کہ میری زندگی کیا ہے یہی طوفان مشتاق۔ مومن کی اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں کہ پوچھا جائے تیرے پاس کیا دولت ہے تو کہے بس ایک ہی دولت ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت سے میرا سینہ لبریز، اور کہہ سکوں میں اللہ کے رسول کو دن قیامت، چیر کر دیکھ لے میرے دل کو، نام تیرا ہے اور خدا کی یاد۔ دو چیزوں کے علاوہ کوئی میرے دل میں نہیں ہے، ایک اللہ کی یاد اور ایک آپ کی محبت۔ اسی لیے اثر گونڈی مرحوم فرماتے ہیں بعد ثواب سے کہ تو مدینہ منورہ ہوا اگر جائے، صبا تو جا کے یہ کہیو میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد۔ خدا کے نام کے بعد اگر کوئی ہمارے نام پلے ہے تو صرف سید عالم فخر بنی آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ بھی نہ ہمارے پاس مگر یہ چیز ہم سنبھال کر رکھیں تو آپ اللہ کا شکر بجا لائیں کہ بس سب کچھ آپ کے پاس۔ اگر اس سے محروم ہو جائیں، زمین و آسمان کے خزانے مل جائیں تو آپ سے بڑھ کر بدبخت اور بدنصیب کوئی۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ایسی ہے کہ ایک موقع پر علامہ فرماتے ہیں میں شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام۔ جب میں نماز پڑھوں تو اللہ کے رسول تیری محبت میرے آگے امام نہ بنے، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، اے میرا سجود بھی حرام میرا قیام بھی حرام۔ سب نماز ظاہر باطل ہے، کیا ہے نماز؟ سارا کچھ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم، سن لو، ایمان کے دعوے کرو، کلمے پڑھو، ذکر اذکار کرو، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، جب تک میں اس کو اپنی اولاد سے، ماں باپ سے اور سارے جہان کے لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا۔ ایمان کا دعویٰ جھوٹا، بالکل فراد ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو ماں باپ اولاد سارا جہان ہاتھ سے جاتا رہتا تو وہ منظور کرتا، مگر رسول اللہ کا دامن نہ چھوڑ۔ آپ حضرات کی طرح ہی اسکول میں جلسہ ہو رہا تھا، برطانوی دور کی بات، تو وہاں شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے دیوبندی عالم ہوئے، قرآن مجید کا حاشیہ لکھا، شیخ الہند کہلاتے۔
ان کا شیخ الہند کا نواسا تھا، شاعر تھا، وہ بھی بلایا ہوا تھا۔ اب جب جلسہ ہو رہا تھا سیرت النبی کا تو پیامی سے رحمات صاحب نے کہا کہ آپ بھی کچھ سنائیں۔ اب جب انہوں نے اس محفل میں یہ شعر پڑھا، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھائی سن رہے ہیں، پوری محفل جو تھی نا زار و زار روئے، سب لوگ روئے۔ انہوں نے کہا پیامی موت سے ڈرتا نہیں۔ کہتا موت سے کیا ڈرنا، آنی ہے ایک وقت۔ پیامی موت سے ڈرتا نہیں، پر آرزو یہ ہے کہ پہنچے روضہ خیر الورا پر موت سے پہلے، مرنے سے پہلے مدینہ حاضری دے لوں، پھر کوئی بات نہیں، مر تو یقین جانے اگر کلمہ گو کو یہ شوق نہیں، اس کے دل میں یہ تڑپ نہیں، تو ایمان دعوے خالی ہے، بالکل نعروں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت، یہ دین کی جان، ایمان، رمز قرآن روح ایمان جان دی۔ کہتے ہیں اگر تم پوچھتے ہو کہ قرآن میں کیا، دین کی جان کیا، ایمان کا راز کیا، رمز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت اللہ عالم۔ بس اتنا تو نقطہ ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت۔ تو اللہ کے رسول کی محبت کی بنا پر آپ حضرات سنیں، میرے ذہن میں اس وقت ایک بات کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی عالم آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ عالم حیران ہوا، اس نے کہا مسیح علیہ السلام یہ آپ نے کیا بات کی، کس طرح وہ ماں کے پیٹ میں دوبارہ جائے گا پھر دوبارہ جنم لے گا؟ تو آپ نے فرمایا میں تجھے بڑا عالم سمجھ رہا تھا مگر یار تو راز کو نہیں پا سکا۔ ایک زندگی ہے جو ہمیں اپنے جسمانی باپ سے ملی، جن کو ہم ماں باپ کہتے ہیں، ایک تو ماں کے پیٹ میں زندگی ان کی برکت سے ملی۔ اسی لیے قرآن اللہ کے بعد سب سے زیادہ جن کا احسان ماننے کی ہدایت کر رہے ہو بالوالدین احسان، کہ اس دنیا میں تیرے آنے کا جو لوگ واسطہ بنے، جن کی وجہ سے تو دنیا میں آیا، تیرے ماں اور باپ۔ اللہ نے اپنے بعد حق بیان کیا انشکر لی والدین، مگر اس سے آگے کی بات ہے کہ ایک پیدائش نبی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جب تک آدمی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب سورہ احزاب دیکھ لیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ بیٹھے، آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ احزاب میں اللہ کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ایک مائیں وہ ہیں جو ہمارے گھروں میں ہیں یا زندہ ہیں، فوت ہو گئی۔ ایک فرمایا جو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضور کی بیویاں، یہ امت کی مائیں ہیں۔ حضور باپ ہیں تو مائیں ہیں نا، اسی لیے صحابہ کرام نے اپنے مصحف زیون میں لکھا ہوا بولوں کہ پیغمبر تمہارا باپ ہے اور یہ حضور کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو وہ ایک نیا جنم ہے۔ اس لیے آپ سارے جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کے بال جو ماں کے پیٹ سے ساتھ آتے ہیں وہ مونڈے جاتے ہیں، خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں۔ یہی حالت اسلام قبول کرنے کے وقت، میں عام تقریر کی بجائے آپ لوگوں کے سامنے دین کی روح بیان کر رہا ہوں کہ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے وہاں بھی حکم ہے کہ وہ غسل کرے، کفر کے زمانے کے بال جو ہے نا وہ دور کرے اور اپنے آپ کو خوشبو لگائے، اس کا نیا جنم ہے کہ اب تو وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، اب رسول کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تجھے نئی زندگی ملی۔ قرآن مجید کہتا آوا من کان میتن فاحییناہ، کہ لوگ مرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ان کو زندہ کرتے، چلتے پھرتے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ سب مرے ہوئے جن میں ایمان نہیں ہے، آسمان پر اٹھتے پھریں، زمین آسمان کے خزانے قبضے میں لے لیں، آوا من کان مرے ہوئے، یہ ایمان کی روشنی میں مردہ، فاحییناہ وہ زندہ ہوتے ہیں جن کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام صحیح معنوں میں ہمارے حقیقی والد ہیں اور اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات ہماری مائیں۔ اب جو باپ سے زندگی ملتی ہے اس کا سلسلہ آپ دیکھتے ہیں کہ قبر تک ہے، موت آ گئی، وہ زندگی ختم ہو گئی جو ہمارے جسمانی باپ نے کی، مگر جو زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ ختم نہیں ہوتی، اس کے تو اصل پھل کا وقت اس وقت آتا۔ یہ فانی زندگی باپ والی ختم، حقیقی اور روحانی باپ والی زندگی ساتھ۔ قبر میں جاتے ہیں، سوال ہی ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور جو تجھ میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا ساتھ تو اس وقت ظاہر ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ جو زندگی نبی علیہ السلام سے ہمیں ملی تھی ابدی رفیق تو یہ یہاں بھی، محشر کے میدان میں بھی اور قیامت کے دن۔
اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت سے ہی بیڑا پار ہوگا۔